فرماتے ہیں کہ عرب کے چوروں کا ایک گروہ تھا۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر اس گروہ نے قبضہ جما رکھا تھا اور آنے جانے والا جو بھی قافلہ آتا اس کو لوٹ لیتے۔ بادشاہ کا جو لشکر تھا وہ بھی عاجز آ گیا تھا ان سے۔ عوام ڈرنے لگی، ڈر پھیل گیا، دہشت پھیل گئی ادھر ادھر، اور ان لوگوں نے اس پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ جگہ بنائی۔ تو ایک آدمی تھا جو ان شہروں کے اطراف میں رہنے والے کچھ لوگ تھے، وہ آپس میں ملے۔ انہوں نے کہا یار ایسا کیا جائے کہ جہاں پر اس گروہ نے قبضہ جما رکھا ہے نا، جہاں پر پناہ لے رکھی ہے، جس جگہ پر یہ بیٹھے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ابھی سے ہی ان کا بیٹھنا ناممکن بنایا جائے، ان کا بیٹھنا ناممکن بنایا جائے، کیونکہ بزرگ لوگ فرماتے ہیں جس درخت نے ابھی جڑ پکڑی ہے نا، ایک آدمی کی طاقت سے بھی اکھیڑا جا سکتا ہے، اور اگر اسی طرح اس درخت کو زمانہ بیت جائے تو پھر ایک بڑا قافلہ جو ہو نا وہ بھی اس کو نہیں ہلا سکتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان کا یہ فیصلہ ہوا اور بھئی ایسا کیا جائے، کوئی جنگجو آدمی اپنے نکال کر ان کی طرف بھیجے جائیں اور پھر ان کی طرف وہ جنگجو آدمی بھیج کر ان پر حملہ کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے کچھ آدمی تیار کیے اور وہ آدمی رات کے اندھیرے میں گئے۔ جس وقت وہ ڈاکو باہر نکلتے تھے نا، یہ لوگ گئے اور اس پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر جناب جی انہوں نے پناہ لے لی، انہوں نے اپنا مورچہ بنا لیا، اور کچھ رات کا حصہ دن گزر گیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا نا، ان لوگوں میں سے ایک نے سب سے پہلے ان پر حملہ کیا اور وہ رات کو مال لوٹ کر واپس آئے۔ انہوں نے مال ایک سیٹ پر رکھ دیا اور پھر آرام کرنے لگے۔ آدھی ان کو نیند تھی اور آدھا جگارا تھا، درمیانی صورت میں تھے کہ ان لوگوں نے جا کر ان پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی حملہ کیا، ان لوگوں کے ہاتھ ان کے کندھوں کے ساتھ باندھ دیے اور باندھ کر بادشاہ کی کچہری میں لے آئے، لے جی ان کو سزا دی جائے۔ بادشاہ نے جناب جی ان کو قتل کا حکم دے دیا، سب کو قتل کر دیا جائے۔ ایک لڑکا تھا جو ان میں خوبصورت تھا اور اٹھتی جوانی تھی اس کی، چڑھتا شباب تھا۔ ایک وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ کی جناب جی گیا، اس نے بادشاہ کے تخت کے جو پائے تھے ان کو چوما اور سفارش کا چہرہ زمین پر رکھا اور کہا کہ حضور، اس لڑکے نے ابھی زندگی کے باغ کا پھل بھی نہیں چکھا، جوانی کی ابتدا سے نفع نہیں اٹھا سکا۔ شاہی اخلاق و کرم سے مجھے توقع ہے کہ اس کا خون معاف کر دیا جائے اور ہم پر آپ احسان فرمائیں گے۔ بادشاہ نے جب وہ وزیر کی یہ بات سنی تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، اور یہ بات چونکہ اس کی رائے کے موافق نہ تھی، وزیر کو تو چاہیے تھا کہ وہ اچھا مشورہ دیتا۔ بادشاہ کو اس کی بات بری لگی، بادشاہ کو غصہ آیا اور بادشاہ نے کہا جس کی بنیاد بری ہو وہ بھلوں کا سایہ بھی اپنے اوپر نہیں پڑنے دیتا۔ جس کی بنیاد بری ہو نا، وہ اچھے آدمیوں کا سایہ اپنے اوپر نہیں پڑنے دیتا۔ نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسے گنبد کے اوپر اخروٹ کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نسلوں کو جڑ سے کاٹ دینا چاہیے، کیونکہ
آگ کو بجھانا، چنگاری کو چھوڑ دینا، سانپ کو مارنا اور اس کے بچے کو حفاظت میں رکھ لینا عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور بادشاہ نے کہا کہ کمینے کے ساتھ وقت ضائع نہ کر اے وزیر، کمینے کے ساتھ وقت ضائع نہ کر، کیونکہ بانس کے ڈنڈے سے شکر کبھی نہیں نکلتی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وزیر نے جب یہ بات سنی، چار نہ چار پسند کی اور بادشاہ کی رائے کی خوب تعریف کی کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، جو کچھ کہا ہے میں نے اس کو پسند کیا ہے، بالکل صحیح ہے، بات ناقابل انکار۔ اور فرمایا کہ اگر ان بروں کی صحبت میں پلتا، وزیر کہہ رہا ہے، ان بروں کی صحبت میں پلتا تو ان کی فطرت اختیار کرتا، ان میں سے ہی ایک ہونا تھا، لیکن غلام کو امید ہے نیکوں کی صحبت کا اثر جو ہے نا قبول کر لے گا، عقل مندوں کی عادت اختیار کر لے گا، اس لیے کہ یہ ابھی بچہ ہے، اس نے قوم کی سرکشی اور دشمنی کی عادت نے اس کی طبیعت کو خراب کر دیا ہے، ابھی بچہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ شروع سے تو بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ارے کم عقل، بروں کی صحبت اس نے اختیار کر لی ہے، اب اس کا ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھیوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، بروں کی صحبت میں بیٹھا تو حضرت نوح کے خاندان سے اس کا نسب ہی کاٹ دیا گیا، نبی کی آل سے ہی نہیں رہا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اصحاب کہف کا کتا تھا جو اچھوں کی صحبت میں بیٹھا اور آدمی بن گیا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ تو بادشاہ نے کہا تم یہ عجیب بات کرتے ہو، میرا عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو کافی سارے اس کے بھی دوستوں کی جماعت تھی، وزیروں کی کافی ساری جماعت تھی، ان سب نے سفارش کر ڈالی۔ جب ان سب نے سفارش کی تو بادشاہ نے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا، بس بھی ٹھیک ہے، اس کو قتل نہ کیا جائے، میں نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ سیانے کہندے نے کہ ہم نے بہت ہی مرتبہ دیکھا ہے چھوٹا سا پانی کا چشمہ، اس کا سراغ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، اگر اس کو بند کر دیا جائے تو بہتر ہے، اگر بر وقت بند نہ کیا جائے نا تو پھر اونٹ اور ہاتھی کے بٹھانے سے بھی وہ بند نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بہرحال خلاصہ یہ کہ لڑکے کو انہوں نے ایک قاضی کے پاس پا لیا تاکہ یہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھے، اچھے اخلاق اپنائے، جناب جی اچھی تعلیم لے، اچھی تعلیم سے ہی انسان اچھا ہوتا ہے اور اچھی تعلیم سے ہی اچھے اخلاق بنتے ہیں۔ تعلیم بری ہو تو انسان بھی برا بنتا ہے، صحبت بھی اچھی ہو تو انسان اچھا بنتا ہے، صحبت بھی بری ہو تو انسان برا بنتا ہے۔ کئی عرصہ وہ بیٹھا رہا،
ایک مرتبہ وزیر نے اس کے اخلاق کی بات جا کر بادشاہ کو کہی تو بادشاہ جی اس کے اخلاق اتنے خوبصورت اور اتنے اچھے ہو گئے. بادشاہ مسکرانے لگا، مسکرایا اور بادشاہ نے کہا انجام کار بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، اگرچہ انسان کے ساتھ پل کر بڑا ہو. بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے اگرچہ وہ انسان کے ساتھ ہی پلا رہا ہو اور بڑے عرصہ رہا ہو. بچہ تو بچہ بھیڑیے کو رہنا ہے. ہاں ساڑھے سلطان بہو فرما دے کہ کاواں دے بچے کدی ہنس نہیں بن دے. کاواں دے بچے کدی ہنس نہیں بن دے. اوے کاواں دے بچے نو کدی عقاب بندا ویکھیا نے؟ کاواں دے بچے ہی رہندے نے. بادشاہ نے آ کہ بھیڑیا دے بچہ ہی رہنا ہے. انہیں انساناں دی صحبت نال رہ کے کتے وڈا ہو کے جناب جی کتے نے پلنا ہے. بادشاہ تجربہ کار سی، وزیر کا مکل سی. بہرحال 2 سال اس گل نو گزر گئے کہ جدو وزیر نے بادشاہ نو گل سنائی کہ جناب جی وہ کتنے سونے اخلاق بن گئے. 2 سال گزر گئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس آدمی کی وہ جو لڑکا تھا ایک ساتھ ہی گروہ اٹھا تھا چوروں کا. ان چوروں کے گروہ کے ساتھ ہی اس کی سلام علیکی ہو گئی اس لڑکے کی. ان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا. معاہدہ دوستی کا کر کے جناب جی ایک وقت آیا اس نے وزیر کو اور اس کے دونوں لڑکوں کو مار کر وہاں سے مال بھی اٹھایا، دولت بھی اٹھائی اور باغی ہو گیا. پھر جا کر پہاڑ کی چوٹی میں انہوں نے جناب جی اس نے گھر جا کر بسایا. بادشاہ کو جب پتہ لگا تو بادشاہ نے انگلی دانتوں کے اندر چبائی. کی ہو گیا، پریشان ہویا. بادشاہ نے اتنے تاریخی الفاظ بولے. انہیں کیا کہ برے لوہے کی اچھی تلوار کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ اچھی تلوار بنانے کے لیے لوہا بھی اچھا ہی ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ اور عقل مند سکھانے پڑھانے سے نالائق یا لائق نہیں ہوتا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں سیانے کے اندر نے بارش 21 وس دی ہے. بارش 21 وس دی ہے. کسی جگہ تے سبزہ اگدا ہے جے اوہی بارش پتھر تے اگ جاوے برس جاوے پتھر تے اگے گا سبزہ؟ اوہی بارش جے گندگی دے ڈھیر تے برس پڑے تے بدبو ہی پھیلنی ہے. جے اوہی بارش سونی زمین تے برس پڑے تے سبزہ اگے گا. ہاں تے بارش تے ایک ہی ہے. انہیں کیا علم ایک ہی ہے، علم دین. پر سینے والی جڑی زمین ہے نا او دا پاک ہونا ضروری ہے. ادھر سینہ ہی پاک نہیں سی. جڑا اندر دا پلید ہوئے منافق ہوئے او دے کی دین اثر کردا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ جدا اندر پلید ہے نا دین دیا گلاں او دے کتھے اثر کر دیا نے؟ انہیں ہمیشہ برا ہی سمجھنا ہے. بادشاہ نے کہا شوریلی زمین سنبھل نہیں اگا سکتی، اس میں کوشش کا بیج ضائع نہ کر. کوشش کا بیج بزرگ فرماتے ہیں زمین اچھی ہوئے تو پھل اچھا دے گی. جو بری زمین ہے نا ادھر بیج میں ضائع نہ کر. ہاں قرآن نے عورت نو ہی کھیتی آکھیا ہے، عورت نو ہی زمین آکھیا ہے. جو عورت اچھی ہے تو وہ اولاد بھی اچھی جمے گی. جو عورت بری ہے تو پھر بھی عمران خان ہی نکلنا ہے. ہاں برے ہی نکلنے نے. ماں اچھی ہوئے تو بیٹے حسین ورگے جمدے نے نا. جی ماں بری ہوئے پھر اکثر کنجر فلمیں کام کر دینے ماں سمیت بہنا سمیت. کھیتی اچھی ہوئے زمین اچھی ہوئے تاں فصل اچھی نکل دی. جی زمین بری تو پھر ادھر بیج بون کی ضرورت ہی کون نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟
جو بولو بو گے وہی تاں کر کے بزرگ فرماندے نے بندے نو ویکھ کے انہوں علم دیو قابل ہے اس دے او دے سینے سما جاوے گا جے اندر دا پلید ہے تے جناب جی وقت آئے گا تھانوں ہی نقصان دے گا نا. اور شیخ سعدی فرماندن نا سعدیہ شہرازیہ سبق مدح کم ذات را کم ذات چوں ملا شواد گلہ کند استاد را. اے جناب جی ایسے کم ذات آدمی نو سبق نہ دے کہ جدو ملا بن جاوے اور ملا بن کے پھر تیرے خلاف کھڑا ہو جائے. سمجھ نہیں آئی؟ آج بھی کئی ایسے نے پڑھ کے استاد کو پھر استاد کے خلاف ہو گئے پھر اپنے آپ نو مجدد قرار دینا. پر تو جتنا ہی مجدد بننا استاداں دے پیراں دی مٹی جہی ہے نا او دی خاک ورگا تو نہیں بن سکتا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ مولا کریم دین مدین دے سمجھ.